جنت میں ادب سے لے جا کیا کہ میرے محبوب کے مہمان نظر آتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھ رہا ہوں اس وقت، اور میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ حضرت مولانا محمد غفران ندوی مظاہری صاحب جو کہ EH ایجوکیشنل اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، یعنی کہ علم کی دنیا میں کام کرنے کا جو آپ کا حوصلہ ہے، جو آپ کا سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے اور جو آپ کے احساسات ہیں وہ قابل رشک ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضور والا تشریف لائیں اور کچھ نصیحتیں کر دیں جو ہم سب کے کام کی ہوں اور ہم سب کے لیے ایک لائحہ عمل بن جائے اور وہ گفتگو مشعل راہ بن جائے۔ میں ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا محمد غفران ندوی مظاہری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال فی موضع آخر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الى آیت آخر۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، صدق الله العظيم۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتے ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہو ثریا پر مقیم، لوگ چاہتے ہیں کہ ہو ثریا پر مقیم، پہلے پیدا تو کرے کوئی قلب سلیم۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، ہم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ لوح و قلم کیا چیز ہے، یہ سب تیرے ہیں، یہ لوح و قلم کیا چیز ہے، یہ سب کے سب تیرے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، آج کی محفل بڑی عظمت والی محفل ہے، بڑی متبرک محفل ہے، عظیم الشان محفل ہے۔ جلسہ تعلیمی بیداری اور دستار بندی کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اور آپ کو عنوان سے معلوم ہو گیا ہوگا اس محفل کے اندر ایسے ایسے جواہر دکھائے جائیں گے، اس محفل کے اندر ایسے ایسے کارنامے دکھائے جائیں گے جس کے اندر آپ کے حوصلوں کو اڑان ملے گی، اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک انقلابیت پیدا ہوگی، اور واقعی میں ہوگی۔ یہ پروگرام ہے مدرسہ اخلاق العلوم کا، یہ پروگرام ہے مدرسہ اخلاق العلوم کے بچوں کا، دینی تربیت کا، اصلاحی تربیت کا، اور یہاں پر یہ ایک ایسا پروگرام ہے جہاں سے بچے نکلیں گے حافظ کی شکل میں، عالم کی شکل میں، اور ان کی زبردست طریقے سے دینی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھ
पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली आयत, जो सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाज़िल फरमाई, उसमें साफ तौर पर ये बता दिया, ऐ मुसलमानों, ऐ पूरी की पूरी उम्मत, हम तुम्हें कुरान पाक की एक ऐसी आयत पहले नाज़िल कर रहे हैं जिसके अंदर तालीम की अहमियत है, जिसके अंदर तालीम की फजीलत को बयान किया गया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह से अपने कल्ब को मामूर किया है, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह से अपने ज़बान को मुअत्तर किया है, उन सब के लिए कुरान पाक की पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाज़िल फरमाई, और तमाम के तमाम लोगों के लिए ऐलान कर दिया कि जो है आपके लिए तालीम कितनी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एजुकेशन बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही अहमियत की हामिल है। इस वजह से आज की जो महफिल कायम है वो एजुकेशन के एतबार से है, तालीम के एतबार से है। हमें समझना चाहिए हमारे अंदर, हमारे कल्ब के अंदर, हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर एक फिक्र होनी चाहिए, हमारे अंदर एक कलक होनी चाहिए, हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़कर जबरदस्त तरीके से तालीमी मैदान में आएंगे, आगे आएंगे, तालीमी फिक्र में आगे आएंगे। इसी वजह से इस फिक्र को आम करने के लिए, तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए मदरसा इखलाक़ उलूम का इनेकाद किया गया है। और सबसे आगे आज मुसलमानों का हाल ये है, कहा जाता है कि मुसलमान के बच्चे तालीम में पीछे हैं, मुसलमान के बच्चे तालीमी मैदान में सबसे पीछे हैं। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, हम तमाम ख्वाहिशात, हम तमाम के तमाम चीजें आला से आला करते हैं, हम अपने जूते ब्रांडेड पहनते हैं, हम अपने शूज, हम अपने कपड़े, हम अपने चश्मे, जितनी भी जरूरियात के सामान हैं, उन तमाम के तमाम चीजों को हम ब्रांड से देखते हैं। लेकिन जब तालीम की बारी आती है तो इसी तरीके से बच्चा आ रहा जा रहा, उससे हमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी माँ, मेरी बहनों और तमाम के तमाम लोगों से मैं खिताब करके कहता हूँ, जब तालीम की बारी आए तो उसमें भी आपको ब्रांड देखना है कि तालीम हमारे बच्चों की जबरदस्त तरीके की होनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करेंगे नहीं तो हमें हमारे बच्चों की तालीम की फिक्र करने वाला कोई नहीं आएगा। हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमारी माँ बहनों को आगे आने की जरूरत है और उनको अपने बच्चों के सबक जो मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है, जो और भी स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है, उन तमाम के तमाम बच्चों के सबक हमारी माँ और बहनें खोल करके देखें किस तरीके से तालीम हो रही है, किस तरीके से मदारिस खुले हुए हैं, किस तरीके से स्कूल खुले हुए हैं। लेकिन अगर हम हमारी फिक्र अगर हम जबरदस्त तरीके से हो गई तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चे भी इंजीनियर बनेंगे, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे भी फिलोसोफर बनेंगे, हमारे बच्चे भी मुसन्निफ और राइटर बनेंगे, हमारे बच्चे हाफिज बनेंगे, हमारे बच्चे आलिम बनेंगे। लेकिन शर्त क्या है कि हम जो है अपने बच्चों की तालीमी फिक्र कर लें। अगर तालीमी फिक्र नहीं करेंगे तो हम तालीमी मैदान में बिल्कुल भी आगे नहीं आ सकते हैं। हमें फिक्र करने की जरूरत है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और जितने भी मदारिस खुले हुए हैं, जितने भी मदारिस खुले हुए हैं, जितने भी उलमा हज़रात बैठे हुए हैं, जितने भी हाफ़िज़ व क़ुर्रा आपके साथ में हैं, उनकी एक लब्बाइक पर, उनके एक ऐलान पर अपने हाथों को खड़ा कर लिया करिए। इस वजह से इनके सीनों के अंदर इल्म को बढ़ाने का कलक है, इनके अंदर जोश और बलबला है, ये इनकी उम्र है। इस उम्र के अंदर इन्होंने बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाने की फिक्र की है। अगर आप इनको रोकेंगे, अगर आप इनकी फिक्र को कुचलेंगे,
اگر آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، پھر آپ کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا آپ کے بچوں کی تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان علماء کرام بھی پیدا کیے، ہمارے درمیان حفاظ کرام بھی ہیں، قرائے اعظام بھی ہیں۔ ان کی عظمت بڑی اہم عظمت ہے، ان سے یعنی کہ یہ ہمارے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن پاک کی تعلیم ڈال رہے ہیں، یہ ہماری بچوں کے اندر ہماری بچیوں کے اخلاق کو سنوار رہے ہیں اور تمام کی تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے ہوتے جائیں گے، اور مدرسہ اخلاق العلوم اور مولانا صادق صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ بڑے ہی زبردست فکری خیال کے، اور ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی قلع، ان کی طرح اتنی زبردست ہے کہ انہوں نے بچوں کے اندر ایک فکر پیدا کی ہے، انہوں نے بچوں کے اندر ایک طرح پیدا کی ہے، انہوں نے سوچ پیدا کی۔ ابھی مغرب سے پہلے ماشاءاللہ بچوں کا مظاہرہ ہوا، تعلیمی مظاہرہ، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ ہی کے بچے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے بول رہے ہیں، آپ کے بچے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے مائک پر کھڑے ہو رہے ہیں، ورنہ مائک پہ بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ کے بچوں کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں جو تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے وہ تا قیامت چلتا رہے اور اسی طریقے سے چلتا رہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کے پورے محلے کی قسمت بدل جائے گی، اور آپ کے بچوں کی قسمت بدل جائے گی، اور آپ کے بچے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے مستقبل میں بڑے سے بڑے عہدیدار اور بڑے سے بڑے ان کی دل کے اندر علمی فکر، استراری کیفیت پیدا ہوگی، ان کے اندر بھی جنون اور عشق پیدا ہوگا علم سے، کس طریقے سے علم کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تعلیمی میدان میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے علماء حضرات کوئی مکتب کھولے ہوئے ہیں، کوئی اسکول کھولے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں مکتب کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں، تو ایک ایک کمرے میں کھولے ہوئے ہیں، آپ ان کا بھرپور ساتھ دیجیے، آپ ان کے پاس خود آئیے، آپ ان سے پوچھئے کہ مولانا کوئی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے، کوئی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے، یہ آپ کے پاس آئے اس وقت آپ کو آگے کا ضرورت بتائیں، یہ آپ کے ذہن کے اندر ہے نا، بلکہ آپ آئیے، آپ پوچھیں مولانا آپ کے پاس کوئی ضرورت ہے، آپ کے پاس کوئی اس طریقے کی چیز ہے، اگر ہے تو آپ ہمیں بتائیے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیے، انشاءاللہ وہ تمام کے تمام چیزوں کو ہم ختم کر کے آپ کو تعلیمی میدان میں ہم جو ہے کامیاب کرنے میں فکر کرنے لگیں گے۔ تو ہم اس طریقے سے جب اپنی امداد کریں گے، اپنی مدد کریں گے، مدد صرف روپے سے نہیں ہوتی ہے، مدد فکر سے ہوتی ہے، مدد سوچ سے ہوتی ہے، مدد تمام کے تمام چیزوں سے ہوتی ہے۔ اگر اس طریقے سے مدد ہوگی تو مولانا صادق انور ندوی صاحب بھی بہت ہی آگے چلے جائیں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے آپ کے بچے بھی تعلیم و تربیت کا حسین امتزاج لے کے دنیا کے اندر اپنا مستقبل سنوارتے ہوئے انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمی میدان میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے بچوں کو علمی تربیت و اصلاحی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔